اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں چاہتا ہے کہ جیسے جیسے میں نے پیرامیٹرز متعین کیے ویسے ویسے زندگی گزارنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ یا اللہ وہ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، جیسے میرے محبوب نے کہا ویسا ہی عقیدہ ہو۔ سب سے پہلے چیز عقائد، دوسری چیز عبادات۔ فرمایا جو اللہ نے حکم دیا وہی عبادات کرنی ہے۔ حکم آ جائے زکوٰۃ دو، حکم آ جائے قربانی کرو، حکم آئے نماز پڑھو، حکم آئے روزہ رکھو، عبادات۔ یا اللہ پھر فرمایا پھر اخلاقیات ہے، اخلاق اتنا اعلیٰ اور افضل کرو کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے آئیں۔ بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی فحش بات اور بد گو کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اخلاقیات کا درس دیا، پھر کہا پھر معاملات ہیں۔ اپنی لائف کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح معاملات کے ساتھ جوڑو تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے۔ پھر کہا عقوبات ہیں، سزائیں ہیں، اگر تم نے میری ان حدوں کے مطابق زندگی نہ گزاری فرمایا پھر تمہارے لیے سزائیں ہیں۔ اس کا مطلب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے بلیف میں فنڈامنٹل بلیف ون نائف اللہ، اللہ کو ایک ماننا یعنی توحید ہے، رسالت ہے، اسی طرح ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، ان تمام عقائد میں ونیس آف اللہ المائٹی، اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے مانا جائے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا عقائد بھی ٹھیک ہوں، اس کے بعد اسلامک پریکٹسز بھی ٹھیک ہوں، پھر تمہارے مینرز، تمہارے ایٹیٹیوڈز بھی بہتر ہوں، اور تمہارا ایک دوسرے سے تعلق اپنی ارننگ میں، لافل ارننگ میں، ایموشنل معاملات میں، اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں، اپنے پولیٹیکل وے میں تمہارے تعلقات بہترین اور مضبوط ہوں، اور تم پنشمنٹ کو بھی ذہن میں رکھو۔ فرمایا جب تم ان تمام چیزوں کے مطابق آؤ گے اللہ فرماتا پھر ہم تمہیں بے شمار اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دو چیزیں دی ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا۔ آپ کا ایک ہے آئی کیو لیول۔ آئی کیو لیول ہوتا ہے آپ کی ذہانت، آپ کتنے ذہین ہیں، اس سے آپ ڈگریاں لیتے ہیں، ڈفرینٹ ایگزام پاس کرتے ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، مشکل سے مشکل ایگزام بھی پاس کرتے ہیں اور بہترین زندگی کے اندر وہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا آئی کیو لیول ہے۔ آپ کی زندگی کا صرف 15% اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 15%، 15%۔ دوسرا ہے ای کیو لیول، وہ ہے آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس، آپ کی جذباتی ذہانت۔ آپ کی زندگی کا 85% اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 85%۔ بہت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا ڈگریاں لے کر 20ویں گریڈ پہ بیٹھے ہیں، لیکن فیملی ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑی ہوئی، رشتہ دار ان سے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی کیو لیول تو ہے، ای کیو لیول میں فیل ہو گئے۔ جذباتی ذہانت انسان کی وہ خصوصیت ہے، وہ قابلیت اور ایبیلٹی ہے جس کی بدولت انسان اپنے آپ کو خود جاننے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ میری بات غور سے سمجھیے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایموشنل انٹیلیجنسی اور ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی وہ جذباتی ذہانت ہے، وہ خصوصیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے جس کی وجہ سے آپ خود اپنے آپ کو جاننے میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے کون سی بات کہاں کہنی ہے، میرے کس عمل سے آنے والے وقت میں مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں آپ زندگی کے 20، 25، 30 سال بعد جا کے کہتے ہیں کاش یہ کام میں نہ کرتا تو آج میں اس مقام پہ ہوتا،
اس کا مطلب آپ کا ایک فعل آپ کو 50-40 سال پیچھے لے گیا. اور بعض ایسے کام ہیں جو غلط آپ نے ایسے کیے آنے والی نسلیں بھی اس کو بھگت رہی ہیں. ہمارے ایسے نالائق حکمران آئے, ایسے پولیٹیشین آئے, انہوں نے بھارت سے ایسے ایسے منصوبوں پہ سائن کر دیے, آنے والی نسلیں بھگت رہی ہیں. نہرو نے کہا ان سے سائن کرواؤ, یہ ایڑیاں رگڑیں گے, نمک ان کا ہوگا, استعمال ہم کریں گے, پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا. آج ہم ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بھارت سے, ہماری طرف پانی نہ بھیجنا, ہمارے دیہات ڈوب جائیں گے. وہ کہتے کیوں نہ بھیجیں, تمہارے بڑوں نے سائن کیے ہیں, ہم جیسے چاہیں کریں. ان کی غلطیاں ہم بھگت رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان میں ایموشنل انٹیلیجنسی نہیں تھی, جذباتی ذہانت نہیں. آئی کیو لیول بڑا تھا, ڈگری ہولڈر تھے, صرف ڈگری ہولڈر. توجہ, جذباتی ذہانت, ایموشنل کوالٹی, ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ آپ معاشرے کے لیے بھی اچھے بن جاتے ہیں اور خود آپ کو اپنی ذات پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. ایک بندے کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے اندر کیا خوبیاں کیا خامی ہیں, تو مجھے بتائیے وہ دوسرے کی کیا اصلاح کرے گا. صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے لیے روٹی پکائی, کھانا بنایا, لوگوں کو اکٹھا کیا, رؤسائے قریش, ان کو پہلے رج کے روٹی کھلائی, اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت سن کے ابو لہب کہتا ہے تبن لکا سائر الیوم الہذا جماعتا, نعوذ باللہ, او تیرا ناس جائے, تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے. ہمارے آقا نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ چپ رہے, ہم اس کا فیصلہ سناتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, اللہ فرماتا ہے او ابو لہب تو چچا ہوگا تو اپنی جگہ, دنیا والوں یہ سن لو, یہ کسی کے بھتیجے ہیں, بھائی ہیں, کوئی بھی رشتہ ہے, کائنات کا کوئی فرد ان سے رشتوں کی زبان میں بات نہ کرے. یہ کسی کے بھائی بھتیجے بعد میں ہیں, سب سے پہلے یہ میرے محبوب ہیں. ان سے بات کرنی ہے تو ادب سے کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب, تو نے میرے محبوب کو ایک جملہ کہا, ہم تیرا بھی فیصلہ سناتے ہیں. سیصلا نارن ذات لہب, ہم تیری دنیا بھی برباد کر دیں گے, تیری آخرت بھی. تیری جو یہ حرکت ہے اس کی وجہ سے جہنم کی بھڑکتی آگ تیرا مقدر بن چکی ہے. لیکن ہمارے آقا کی ایموشنل انٹیلیجنسی دیکھیں, ہمارے آقا نے جواب پلٹ کے نہیں دیا. حکمت عملی دیکھیں, اسلام پھیلتا گیا, بڑھتا گیا. کافروں نے کہا یہ تو نہیں باز آ رہے, جناب ابو طالب کے پاس آئے, کہا جی جو چاہیے ہم دیں گے, پیسہ دولت رشتہ. انہوں نے کہا میرے بھتیجے یہ لوگ میرے پاس آئے تھے, یہ کہتے ہیں. سرکار کہتے ہیں میرے چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو, بائیں پہ چاند رکھ دو, رب کعبہ کی قسم میں اپنی دعوت و تبلیغ سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اتنا سٹرونگ بلیو. اور بات ہمارے آقا آگے بڑھتے گئے, انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک ہمارے آقا کی زوجہ کی ڈیتھ, جناب ابو طالب بھی فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو طائف چلتے. توجہ, طائف میں گئے, ہمارے آقا ان کو اسلام کی دعوت ہے, لوگ آؤ اللہ کے دین کی طرف. اور انہوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ ہمارے آقا کے نالین خون سے بھر گئے. کتنا انسان کو غصہ آتا ہے, اور طاقت بھی ہو, انتقام بھی لے سکتے ہو. فرشتہ آ گیا, کہا پیارے آقا اشارہ کریں, ابھی ان کو ملیا میٹ کرتا ہوں.
ہمارے آقا نے صرف کہنا تھا ہاں اور وہ سب تباہ تھے، لیکن ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ممکن ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ ہمارے آقا نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما دی۔ آپ اور میں، چونکہ میں ریسرچر ہوں اور اس حوالے سے بات کروں گا، جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں مجھ سمیت اور آپ، آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آقا کے اس ایک صبر کی وجہ سے پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آقا کی ایموشنل انٹیلیجنسی کو دیکھیے، جذباتی ذہانت۔ اسی قبیلے کے لوگ، ان میں سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوا جو بر صغیر میں سندھ سے داخل ہوا اور ملتان تک اسلام کے پرچم کو محمد بن قاسم نے بلند کر دیا، اسی طائف قبیلے سے۔ ایک اس صبر سے آپ کیا پورا بر صغیر آج کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے جذباتی ذہانت، اپنے جذبات کو مثبت انداز میں قابو رکھنے کی صلاحیت۔ یہ آپ کا EQ لیول ہے جو آج ہمارے اندر ختم ہوا۔ رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ گئی، لوگ خود بھی انتقام کی آگ میں جلتے اور سلگتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح کی وصیتیں کر کے جاتے ہیں۔ عید کا دن ہے، گوشت بانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں خبردار جے تو تائے دے کار گوشت دی بوٹی بھی دے گیا، میں تیری بوٹی کر دینی ہے۔ خبردار دے چاچے وال ویکھیا ہی، پھپھو دا نام نہیں لینا، کون ہے ماموں تے خالہ، سب رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ اور اولادوں کو وصیت کرتے ہیں، ساری زندگی میں تیرے تائے وال ویکھیا نہیں گا، میرے مرن تو بعد تو دے وال ویکھنا بھی نہیں، جنازے دے بھی نہ آئے۔ خود بھی جہنمی بن گیا، اب اولاد کو بھی جہنمی بنا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا پکا جہنمی ہے، پکا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، پکا جہنمی۔ ہم نے کیسے رشتے توڑے ہوئے دیکھنا، کہتے ہیں ساڑا مرن جین مکا ہے، شادی ہو رہی ہے سگا بھائی نہیں بلایا ہوا، کہتے ساڑا مرن جین مکا ہے۔ اب اس میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، پیارے آقا میں اپنے رشتہ داروں سے جوڑتا ہوں، وہ پھر مجھ سے توڑ دیتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں، وہ پھر توڑ دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا پھر تیرے لیے بہتری ہے، تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، اللہ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں جی ہم تو اچھا کرتے ہیں، وہ ان کو برا کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھلائی کریں، آپ گوشت بھیج دیں، آپ تحفہ تحائف بھیجیں۔ یہ جذباتی ذہانت ہے آپ کی۔ کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے سارے رشتوں کو بھی راضی رکھتے ہیں اور لوگوں میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ کیا ہے؟ میں نہیں ملتا جی کسی نے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بندہ بڑا غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں غلط بات کبھی برداشت نہیں کرتا، میں کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا میری ایک بات کا جواب دیں، آپ غلط برداشت نہیں کرتے تو صحیح برداشت کرتے ہیں؟ برداشت تو غلطی ہوتی ہے۔ بات کو سمجھ آئی؟ یہ جملے آپ نے سنے ہیں نا، میں غلط گل کدی برداشت نہیں کرتا، تو اور کس کو برداشت کرتے ہیں؟ صحیح کو کرتے ہیں، صحیح تو ہوتی صحیح ہے، تو برداشت پھر کس کو کرتے ہیں؟ او غلط کو ہی تو برداشت کرنا ہے اور اس پہ اچھا کردار ادا کرنا ہے، لوگ آپ کی محبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، لوگوں نے کہا لاؤ جی ہن تے گردناں کٹیاں ہی کٹیاں، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے کچھ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، اس نے کہا مکہ فتح نہیں ہوا، محمد نے محمد کو فتح کر لیا۔ When the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Makkah as a victorious, he said, "This day is the day of forgiveness. This day is the day of mercy. The eyes of humanity has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam." وہ کہتا ہے کہ مکہ نہیں فتح ہوا، محمد نے محمد کو ہی فتح کر لیا ہے۔
سارے کنورٹ ہو گئے. یہ ہمارے آقا کی خوبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی ایموشنل انٹیلیجنسی کیا ہے؟ توجہ، یہ آپ یقین کریں، یہ باتیں سمجھیں گے، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی آپ کا سکون آ جائے گا. ہم نے سمجھا ہی نہیں. میں قرآن کی 50 سے زیادہ آیتیں اس پر پیش کر سکتا ہوں، ایموشنل انٹیلیجنسی پر، آپ کی جذباتی ذہانت پر. آپ کریٹیوٹی کی طرف آئیں، تخلیق کی طرف آئیں، تعمیر کی طرف آئیں. آپ کو کوئی برا کہتا ہے، آپ کے ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے نکل گیا ہو وہ میرے لیے بہتر ہی کہتا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہوتی تو گل بنائی جاتے ہیں. جذباتی ذہانت اپنے اندر پیدا کریں. یہ آئی کیو لیول آپ کو صرف ڈگری دیتا ہے، ای کیو لیول آپ کی زندگی کو بیلنس کر دیتا ہے. آپ کے ہاتھ کا استعمال، آپ کی زبان کا استعمال، آپ کے دل کا استعمال. اسلام سے بڑھ کر کس نے آپ کو بتایا؟ آج میڈیکل ای کیو لیول پر ریسرچ کر رہے ہیں، ڈفرنٹ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. انسان اپنے مشاہدے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. یقین کرے آپ پازیٹیو مائنڈ ہو جائیں، اپنی نیگیٹو فورسز پہ کنٹرول حاصل کر لیں، آپ کے قریب بھی آپ کے بندے ہونا شروع ہو جائیں گے. وگرنہ آپ کا بیٹا ہی کہے گا ابا جی نے تو کار فساد ہی پایا ہے. آپ جہاں جاب کرتے ہیں آپ کے انڈر وہ لوگ صرف آپ کی ظاہری مانیں گے، وہ کہیں گے یہ بندہ ہی غلط ہے. آپ اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنسی پیدا کریں، جذباتی ذہانت. کبھی بھی گمان کے پیچھے نہ جائیں. بدگمانی کو غلط قرار دیا گیا. رانگ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا، غلط خیالات، سورہ فاصلات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے. جذباتی ذہانت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے جو کسبی ہے، یعنی آپ خود اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اپنے ایموشنز کو بیلنس کرنے کا نام ہے، اپنے جذبات کو توازن میں رکھنے کا نام ہے. اگر آپ اس کو توازن میں نہیں رکھو گے تباہ ہو جاؤ گے. لوگ آگے کہتے ہیں کریمی صاحب طلاق دے دیا، غصے میں دی ہے، ابھی شادی کو 3 دن ہوئے ہیں. میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بندہ آتا تھا نا، جی طلاق غصے میں دی ہے. آپ کہتے تھے بھائی پیار سے بھی کوئی طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی تو دیتے ہیں، کیوں دی ہے؟ غصے میں طلاق دے رہے ہیں. اس کا مطلب اپنے ایموشن پر، اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، عقل و دانش کو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا، اور یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. آپ بچوں کی آئی کیو لیول بڑھانے کے لیے کالجز بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ڈفرنٹ ایگزام میں بچہ جا رہا ہے. آئی کیو لیول، آئی کیو لیول. وہ آئی کیو لیول آپ کا زندگی کا صرف 15% ہے بس. ای کیو لیول آپ کی زندگی کا 85% ہے. 85% آپ کی لائف ای کیو لیول پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنسی پر. اگر آپ میں جذباتی ذہانت نہیں، آپ ڈگریاں لے کر بھی فیل ہیں، کیونکہ آپ کسی ادارے کو لے کے چل ہی نہیں سک رہے. آپ لوگوں کو مینج کرنے کا ہنر ہی نہیں جانتے. آپ اپنی فراخی پہ اترا رہے ہیں. آپ نے 4 بندوں کا 5 بندوں کا گھر کے اندر ماحول بنایا، سمجھتے جی میں ہیرو ہوں سب سے. نہیں. اب دیکھیے یہ جو رویہ ہے نا، یہ انسان میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور عرض کیا پیارے آقا کیا میرے کفر کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار فرماتے تو نے کیا ایسا گناہ کیا ہے یا ایسے عمل کون سے کیے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ میں نے حالت کفر میں جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول ہو جائیں گی. ایک بندہ کافر ہے، وہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے کافر، اس نے کلمہ پڑھا. اب وہ سوچے گا کہ میں نے کفر میں جو نیکیاں کی ہیں اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں. یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا. سرکار نے کہا اچھا تو نے کون سی نیکی کی؟ کہا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اپنے اونٹ پر بڑی دور گیا، ایک قبیلے کے باہر ایک بوڑھا میری اونٹنیوں کی لگامیں تھام کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا یہ کہاں سے ملی؟ کہتے یہ چرتے چرتے آئیں، میں نے پکڑ لی. میں نے کہا یہ تو میری ہیں. انہوں نے کہا ہاں لے جاؤ. کہتے بھی بات چل رہی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ڈیلیوری ہے، بچے کی پیدائش ہے. تو مجھے کہتا ہے جے تے دھی جمی تے میں ہونی نپ دینی ہے، جے منڈا ہوئے گا
تے میں قبول کراں گا. ٹھیک ہے, عربی میں اس نے کہا, اس دور میں یہ حدیث کے الفاظ, یعنی اردو میں کہا اس نے کہ اگر تو بیٹی پیدا ہوئی میں ابھی آپ کے سامنے گڑھے میں گاڑ دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں کبھی داماد کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا. کہتے تھوڑی دیر بعد آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی, تو وہ گڑھا کھودنے کے لیے اٹھا کہ میں اس کو دباؤں زندہ. تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس کو مارے گا, یہ بیٹی مجھے دے دے. اس نے کہا ایویں تھوڑی, تو کیا دے گا؟ اس نے کہا یہ دونوں اونٹنی لے لے. انہوں نے کہا دو نہیں پھر تینوں دے دے. انہوں نے کہا میں نے کہا تو تینوں لے لے. میں بیٹی کو لے آیا, میں نے اس کی پرورش کی, پالا. پیارے آقا مجھے پتہ لگتا کہ فلاں قبیلے میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ مارنے لگے ہیں, میں جا کے وہ بیٹی لے آتا. میری حویلی میں اس وقت 360 بیٹیاں پل پوس رہی ہیں. 360. ہمارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسا جاہلیت کا دور. توجہ اور ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھیں. رو پڑے ہمارے آقا. سرکار فرماتے ہیں بندے تیری یہی نیکی تو ہے جو مجھ تک لے کے آ گئی. یہی تو نیکی ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ تیرے اس عمل کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا. اب وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے آقا نے پیار پیدا کیا بیٹی کا. کہا جس نے بیٹی کی پرورش کی, دو کی, اور ان کو بیان دیا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا. اب وہ کنورٹ ہو گئے. یہ محبت تھی. وہ لوگ جو پانی پلانے پہ لڑتے تھے, ہمارے آقا نے اتنی پیاری کاؤنسلنگ کی کہ وہ جنگ یرموک میں زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں, خون بدن سے نکل گیا. جیسے ہی پانی کے لیے کوئی قریب جاتا, دوسری طرف سے آواز آتی مجھے پیاس لگی, وہ کہتے مجھے چھوڑو پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ ہے جذباتی ذہانت. آج ہم زندہ ہو کر بھی, زندہ لوگ بھی اس طرح کی جذباتی ذہانت نہیں رکھتے جو اس وقت آدھا آدھا خون جسم کا نکل چکا ہے, پھر بھی اپنے بھائی کی پیاس کا خیال ہے. آئیے ہم اپنی زندگی کو بیلنس کریں, ہم اپنے رشتوں کو بیلنس کریں, اور انتقام کی آگوں کو اپنے سینوں سے نکالیں. پازیٹیو مائنڈ پیدا کریں, مثبت سوچ. دنیا تے رکھ بندیا ایسا بین کھلون, کول ہوئے تے حسن لوکی, ٹر جاون تے رون. ہر بندہ کا یار بندہ بڑا پیارا تھا. ہم نے نفرتیں پال کے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ آئیے آج کے جمعہ کا جو پیغام ہے, عید کی خوشیاں ہیں. اگر کوئی کسی کا بھائی بہن ناراض ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا را آپ نے جمعہ کے بعد جانا ہے اور انہیں کہنا ہے یار جو بھی گالے چھاڑے یار, گوشت دے دیں, کیک بھجوا, کوئی چیز, ویسے ہی فون کر کے عید کی مبارکباد دے دیں. خدا جانتا ہے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائیں گے. اور اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے قرآن میں ایموشنل انٹیلیجنس پر جو آیات ہیں ان کو پڑھیں, اور اپنی خواہشات پر, اپنے نیگیٹو فورسز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانات. اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو سہی, یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب